ان چاروں افراد کو کچھ فاصلے پر گرفتار کیا ہے. ان لوگوں نے ان دونوں کو اسیر کیا ہوا ہے. کون ہو تم؟ ہم امیر المومنین محمد امین کے خادموں میں سے. اور یہ دونوں مامون سے وابستہ ہیں اور چاہتے ہیں ہم کو خراسان لے جائیں گرفتار کر کے. جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تم پر لعنت کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار بزرگ عیسیٰ ابن موہان کے لیے خط لایا ہوں. کس کی طرف سے ہے؟ دربار مامون کے بزرگان کی طرف سے. میرے ساتھ آؤ. میں اس قاصد کو پہچانتی ہوں اور میں اس کے سردار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ جلودی ابو یونس علی ابن ابی عمران کی طرف سے امیر المومنین کے بڑے سردار علی ابن عیسیٰ ابن موہان کے نام. بات سلام. اے عیسیٰ، ہم امیر المومنین کے خدمتگار کی حیثیت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا لشکر کابل، ارمانستان، کوفہ، بصرہ، واصل، موصل اور آذربائیجان سے آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بس جس طرح مناسب سمجھو اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو اس ہلاکت سے بچاؤ. والسلام. یہ کیسا خط ہے؟ کیا تم لوگوں نے اس بارے میں جاسوسوں کے ذریعے کچھ سنا ہے؟ اس طرح کیوں کر ممکن ہے؟ ہماری طرف اشارہ کیا ہے. ممکن ہے یہ کوئی سازش ہو. ممکن ہے، البتہ اگر واقعتاً ایسا ہوا تو کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں. لازمی ہمیں ایک دفعہ آنکھیں کھول کر ہر طرف نگاہ کرنی چاہیے. ہر طرف مصیبت ہے اور ہر طرح کی حرکت اور کوشش بے سود نظر آتی ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس قدر جلدی ہو حملے کا آغاز کریں. اگر اس خبر میں واقعتاً سچائی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مدد کے آنے سے پہلے طاہر کو راستے سے ہٹا دیں گے. ہمیں چاہیے کہ فوراً تازہ دم فوج حملے کے لیے تیار کرے. ہماری تاخیر کو معاف کرنا، لیکن ہم بے خبر نہیں تھے. پکڑ لو، پکڑ لو انہیں، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو انہیں، پکڑ لو، پکڑ لو انہیں، پکڑ لو، بھاگ رہے ہیں یہ، پکڑ لو انہیں. جاسوس خبر لایا ہے کہ عیسیٰ لشکر کشی کرتا ہوا آ رہا ہے ہماری طرف، اور وہ ہم پر چاروں طرف سے حملہ کرے گا. اے اللہ تیری پناہ، یہ فضل ابن سہل زمانے کا عجوبہ ہے. آخر وہ کس طرح باخبر ہوا؟ شیطانی قوت سے بے خبر ہوتا ہے. اگر ہم شکست کھا بھی جائیں تو عیسیٰ کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ مامون کو قتل کر دے. وہ ہارون کا بیٹا اور خلیفہ کا بھائی ہے. لیکن میرا کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا سارا الزام میرے اوپر آئے گا، بلکہ مامون بھی مجھے اس کا قصوروار ٹھہرائے گا. در حقیقت اس جنگ کا سارا خسارہ صرف مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، اور اگر قاصد میری شکست کی خبر لایا تو تم اس شہر کے درمیان میں اسیر ہوگی.
जबकि अभी तक ये शहर मेरे ज़ेर तसल्लुत है और फिर सब मेरे ही सबब तुम्हें ताना दे। सिर्फ और सिर्फ मेरा सर जिस्म से जुदा किया जाएगा। डर लग रहा है आसर, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है आसर। रो फजल, रो। इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं, लिहाजा बच्चों की तरह चीख शोर मचा सकते हो, लेकिन सिर्फ इधर। लेकिन जब भी इस घर से कदम बाहर निकालोगे तो तुम्हें वही फजल इब्ने सहल नजर आना चाहिए कि जिसकी शुजाअत, बहादुरी और खुद एतमादी का हर ज़बान पर चर्चा है। तुम्हें हक नहीं कि तुम डरो, तुम्हें हक नहीं कि अपने आप को छोटा जाहिर करो, चाहे तुम्हें जल्लाद के सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। मैदान से नजदीक नहीं होना, ठीक है?
ممکن ہے رجا؟ بول کیوں میرے بھائی کو مارا؟ اس کی مدد کرنی چاہیے.
بھی ہے. اچھی طرح سے پکڑ لینا اسے. اب ہمیں بھاگ جانا چاہیے. عیسیٰ ابن موہان کا سر. عیسیٰ ابن موہان کا سر. ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہو گئے. عیسیٰ ابن موہان کا سر. کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. بابا ہم کامیاب ہو گئے. یہ عیسیٰ ابن موہان کا سر ہے اور آج کے بعد سے تمہارے علاوہ کسی کو خلیفۃ المومنین نہیں سمجھتے اور ہم سب کسی کی بیعت نہیں کریں گے چونکہ ہم صرف تمہیں امیر المومنین سمجھتے ہیں. ہماری مبارک دعاؤں کو قبول کر اے امیر المومنین. فضل ان لوگوں کو خاموش کر. بس کرو. امیر کو تنہا چھوڑ دو. چلے جاؤ. چلے جاؤ. میرے سرکار، ہر جنگ میں ہار اور جیت تو ہوتی ہے، یہاں تک کہ جیتنے والوں کے لیے بھی تلخی اور ناگواری ہوتی ہے. اگرچہ اچھی خبر نہیں سنائی لیکن یقیناً دشمن نے جو مکر و ہیلا کیا ہے وہ لائق تقدیر و قتال ہے. اصل مطلب بیان کرو. خبر آئی ہے کہ علی ابن عیسیٰ ابن موہان جنگ میں مارا گیا. آخر کیوں مارا گیا؟ ہمارے سردار اور یہاں کے عوام اس کے قتل کا ذمہ دار مجھے سمجھیں گے. دیکھو جنگ کی نوبت کہاں پہنچی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری فوج دشمن کو شکست نہ دے سکی، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شکست کھا گئے، بلکہ صرف گوشہ نشین اختیار کی ہے تاکہ وہ پھر سے تازہ دم ہو سکیں. اور اب اگر حملہ کریں تو خراساں کے در و دیوار لرز کر رہ جائیں. اگر واقعی تازہ دم ہے تو بغداد میں کیا کر رہے ہیں؟ آئے ہیں تاکہ وہ خود امیر المومنین کو جنگ کے بارے میں خبر دے سکیں. غلط کیا ہے جو آئے ہیں. میرے لیے جنگ کا نتیجہ ہی ایسی خبر کیوں دھوکہ دے رہے ہو ابن روی؟ 70,000 فوجیوں کو اس نااہل سے پیسہ لار عیسیٰ ابن موہان کے سپرد کیا تاکہ مامون کے لشکر سے شکست کھائے اور میری عزت و آبرو کو خاک میں ملا دے. ہمارے سپاہی جنگ میں مارے گئے اور پھر ان نااہل و بیکار بزدل و احمق سرداروں کو میرے پاس لائے ہو تاکہ ہمیں جنگ کی خبریں دے. کس انتظار میں ہو؟ کیا تمہیں انعام دوں؟ سب سن لو، ان کا انعام موت ہے.
فوراً جلاد کو حکم دو کیا کریں کہ ان سب نااہل لوگوں کی گردنیں اڑا دیں. ہر سمے اسی وقت روانہ ہو جاؤ. جلد از جلد طاہر تک پہنچو اور فوراً بغداد کا محاصرہ کرو. جو حکم گیا امیر. میرے سرکار مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ خاص امور آپ تک پہنچاؤں. کوئی گنجائش نہیں، حکم وہی ہے جو میں نے کہا. آپ پر فدا ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کہوں. بہتر یہ ہے حقیقت کہو ابن روی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر سپاہیوں کو پتہ چلے کہ ان کے سرداروں کی گردنیں باری جا چکی ہیں تو بغاوت برپا ہوگی اور وہ خطرناک دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ سیاست اور امور حکومت تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو میری ماں. ایسا نہیں ہے، پھر بھی تم سے بہتر نہیں جانتی، لیکن بہت جلد تل خبروں سے آگاہ ہوں گی کہ جس کی مجھے عادت ہے. کون سی خبریں؟ یہی کہ عیسیٰ ابن موہان کی بے وقوفی سے ہم شکست کھا چکے ہیں اور اب طاہر ابن حسین فاتحانہ انداز میں بغداد آ رہا ہے. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بغداد کی حفاظت کے لیے ہر وقت فوج تیار رہے. اگر فوراً مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ہم سب، یہاں تک کہ تم کو طاہر ابن حسین کی رکاب چومنا پڑے گی اور وہ ہمیں ہماری زندگی سے درگزر کر دے گا. حقیقت ہے. متاسفانہ حقیقت ہے یہ میرے سردار. بہت اچھا، میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں. مجھے تنہا مت چھوڑنا اور ان سے پیار و محبت سے پیش آنا اور ان کی شجاعت و مقاومت کے بدلے 5,000 نہیں 10,000 سکہ طلا ادا کر دو. سپاہیوں کی تنخواہ ڈبل کر دو اور 4 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ دے دو اور اگر ضرورت ہو تو حکم صادر کر دو. کل طاہر بغداد پر حملہ کرنے والا ہے. بے فکر رہیں میرے سرکار، وہ ہرگز بغداد کی ہوا نہ کھا سکیں گے. اے مدینے کے لوگوں، عیسیٰ ابن موہان مارا گیا اور طاہر ابن حسین بغداد کی طرف روانہ ہو چکا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے سوچ لو. تم حق پر ہوئے جوان. علی ابن رضا نے ہماری سرزنش کی ہے اور ہمارے عمل کو غلط قرار دیا ہے. کہا کہ چلے جاؤ اور اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لو اور بس. ہماری جہالت کا شکوہ کیا اور کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ کون سا لباس ہے جو تم لوگوں نے پہن رکھا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کی جائے؟ دشمن شہر بغداد کے دروازوں پر تیار کھڑا ہے. بزرگوں، آج کے بعد سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی تلوار کو اپنے سے جدا کریں.
اب تمہارے ذہنوں میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، جنگ جنگ. جب تک فتنہ اس ملک میں برپا ہے کسی کو آرام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. امین، یہ پکارنے کا کون سا طریقہ ہے؟ خود کلامی کر رہی ہو یا خلیفۃ المسلمین سے بات کر رہی ہو؟ کیا ہمارے القابات کو بھول گئی ہو؟ تمہارے القابات کیا ہیں؟ سرکار، سید، مالک، مولا، ذل اللہ، امیر المومنین، اور بھی کہوں؟ یہی جاننا چاہتی تھی کہ جانو اگر مالک ہو تو دوسروں کے غلام نہ بنو، اور اگر امیر المومنین ہو تو شیطان کے بندے. بس کرو، چلے جاؤ، بس کرو، چلے جاؤ، مجھ سے اس طرح بات نہ کرو. اپنی وصولیت سے انصاف نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی غلطی کو نہیں سمجھتے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ حکومتی معاملات اور ثوابدید کو دوسروں کے سپرد نہیں کر سکتے. کوئی بھی حکومت دو حکمرانوں سے ہرگز پائیدار نہیں ہو سکتی. ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مرد سلطان بے تخت و تاج کا بادشاہ ہے، اور اس نے تمام حکومتی امور کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے اور در پردہ حکومت کر رہا ہے، اور سوائے بدبختی اور ذلت کے کچھ حاصل نہیں کر سکا. اسے بے دریغ اپنے سے جدا کر دو. وہ ہمارا خدمت گزار ہے. اس کے برعکس یہ اپنے نفس امارہ کا خدمت گزار ہے. یہ بالکل یحییٰ اور جعفر برمکی ہے جس کا بڑھاپے میں طمع و لالچ بڑھ چکا ہے، اور یہ سراپا تکبر بن کر اپنے آپ کو تمام خاندان بنی عباس سے بہتر سمجھتا ہے. میرے سردار. بولو فضل، بولو. کیا تم خود کو امین سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، اسی لیے تمام اختیارات کے طلبگار ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و آتشی برقرار ہو جائے تو تمہاری حقیقت سب پر آیا ہو جائے گی اور تم کسی اعتماد کے قابل نہیں رہو گے. اگر مامون اپنے بھائی کی محبت میں کوئی قدم نہ اٹھائے تو امین تم جیسے لالچی اور جاہ طلب شخص کا اسیر ہو کے رہ جائے گا. بس کرو ماں، بس کرو. میری بات سنو میرے دل کے ٹکڑے. اسی وقت مامون کی طرف قاصد بھیجو اور اس کی دلجوئی کرو. کہو کہ خناس نے اس فتنے کو برپا کیا ہے اور اسے اپنے باپ کے عہد و پیما کی تاکید کرو اور اس کو اپنی ولی عہدی کا یقین دلاؤ. نہیں. وہ عقل مند اور مہربان ہے، تمہاری بات کو مان جائے گا. نہیں. ابھی دیر نہیں ہوئی، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو. نہیں، ممکن نہیں ہے. اسے کہو طاہر ابن حسین کو واپس بلا لے. ہرگز اس ذلت کو قبول نہیں کروں گا. اور اس بات کی تاکید کرو کہ وہ امور خلافت میں تمہارا نائب اور مشیر رہے. میں اپنی طاقت کو کبھی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا. وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، معذرت کرو اور کہو کہ میں تمہارے لیے غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا. میں معذرت کروں؟ میں محمد امین خلیفہ عالم اسلام؟ او میرا خدایا، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. میں سلطان ابن سلطان ہارون و زبیدہ کا بیٹا اس کنیزادے سے جا کر معذرت کروں؟ البتہ میں کچھ اور چاہتا ہوں. میں اس کی شکل و صورت پر تھوکوں گا بھی نہیں. مامون، طاہر اور فضل ابن سہیل پر کتے چھوڑوں گا. ایسا کام کروں گا کہ موت کی تمنا کریں اور موت بھی نہ آئے انہیں. اگر اجازت ہو تو ایک خبر آپ کے گوش گزار کروں کہ جس سے آپ کے سارے افراد بے خبر ہیں. تمہارے چہرے پر یہ جو شوخی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ کوئی بری خبر نہیں ہے. صحیح فرمایا امیر سادے، ناگوار نہیں، باعث مسرت ہے. طاہر ابن حسین نے بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہر سمے بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے. اگر بغداد کو فتح کر لیا تو امین سے جان چھوٹ جائے گی
इस तरह नहीं है। लिखा है कि तमाम दूर और नजदीक के देहातों और शहरों की तरफ कासिद रवाना कर दिए हैं और अमीन को खिलाफत से मासूल कर दिया है। वो माजूर था जिस दिन से मेरी वली अहदी से उसने इनकार किया। लिखा है कि अगर उसने माफी चाही तो क्या करे, माफी दे दी। अगर माफी चाहे, अगर माफी चाहे, माफी दे दे। वो आपका भाई है, आप ही को फैसला करना चाहिए। अगर तुम होते तो क्या करते? मैं उसको माफ कर देता और उसे छोड़ देता। उसे माफ कर देते? हाँ। आम्र, इस खत को ताहिर इब्न हुसैन तक पहुंचाओ और कहना कि तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। आम्र, मेरा दिल चाहता है कि इस मर्तबा भी फतह व कामरानी के साथ पलटो। तुमसे नहीं कहा था कि खुरासान नहीं आना। ये दोनों अफराद आपके कत्ल पर मामूर थे। मेरे कत्ल पर मामूर? आज जब मैं सफर पर जा रहा था, मेरी नजर इन दोनों पर पड़ गई। हमने इन पर हमला किया, इन्हें असीर किया और यहाँ पर ले आए। किसकी तरफ से तुम भेजे गए हो? खलीफा की तरफ से। तुम दोनों को कैसे पता चला इस बात का? ईसा इब्न हामिद ने मुझे बताया कि बगदाद की शियों ने उन्हें खबर दी है। लेकिन उसने इस काम के लिए हमें मुंतखब किया था। क्या अब तक की सियासत के बारे में कोई बात तुम लोगों ने नहीं सुनी? सियासत खातून? इन दोनों अहमकों को जिंदान में डाल दो। यहाँ एक और मसला है। अम्र पर इन दोनों का एक एहसान है। इसने इन दोनों का नमक खाया है और इसी वजह से वो इसे कैद खाने में नहीं डालना चाहता। सही है? हाँ। तो ये बात है, अब ये और कुछ कर भी नहीं सकते।
तुम खुद इनके बारे में फैसला करो। उठ जाओ, इन दोनों को शहर से बाहर कर दो। यहाँ से चले जाने के बाद भी हमारे इरादे में कोई फर्क नहीं आएगा। खलीफा ने कहा है कि अगर तुम कामयाब न हुए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को गुलामी व कनीजी में ले लिया जाएगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। चारा नहीं है क्या मतलब? यानी ये कि मेरे बाप को कत्ल कर दो? तुम्हारे बीवी बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? बगदाद में। शायद तुमने सुना हो कि बगदाद को तो हमारे फौजियों ने घेर लिया है। हाँ, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। बगदाद के दर दीवार इतनी आसानी से फतह नहीं हो सकते। बेहतर तो यही है कि कामयाब हो जाए। इस तरह तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अम्र के साथ ताहिर के लश्कर में शामिल हो जाओ। यकीनन जंग के दौरान तुम इस मुसीबत से बच जाओगे और अपने अहलो अयाल को निकालने में कामयाब हो जाओगे। क्या कहते हो? हाँ सही है, यही तरीका सबसे अच्छा है। अगर ये हमारे साथ आ जाएं। ये हमारे साथ नहीं आएंगे। मैं हरगिज इस तरह नहीं करूंगा। तुम लोगों को भी नसीहत करता हूँ कि नहीं करो। ताहिर को मैं पहचानता हूँ। हम में से जो भी वहाँ पर जाएगा मार दिया जाएगा। क्या बात है? ये शोर शराबा किस लिए हो रहा है? अमीर सलामत रहे। इन बुजुर्गों और सरदारों से ये मशवरा कर रहा था कि कोई राह निकाली जाए। तो क्या फिर कोई इत्तेफाक हो गया है? नहीं मेरे सरकार, अभी तक तो कोई नया इत्तेफाक रूनुमा नहीं हुआ। इब्ने रवी, आखिर हकीकत अमीरुल मोमिनीन को क्यों नहीं बता रहे? बगदाद शहर की बहुत बुरी हालत है। बीमारी व भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। हर समय का क्या हुआ? वो तो माफी का तलबगार था। हमें सब्र करना चाहिए। मुझे अच्छे हालात की उम्मीद है। खुशफहमी का शिकार ना हो। अब कोई पनाह नहीं दे सकता। फकत एक शख्स पनाह दे सकता है और वो ताहिर इब्ने हुसैन है। ताहिर नहीं, मुझे उस पर एतमाद नहीं। वो अगर माफी दे भी दे तो वो हम सबको एक जगह जमा करके मार डालेगा। नहीं। अमीर की राय सही है। उसके दिल में हमदर्दी और रहम का कोई वजूद नहीं है। अलबत्ता हर समय से मुझे कुछ तवक्कुआत थी। कुछ भी हो, वो बनी अब्बास का सच्चा दोस्त है। दोबारा उसकी तरफ कासिद भेजो और उससे माफी तलब करो। वो जो भी कहेगा मैं कबूल कर लूंगा, इस शर्त के साथ कि वो हमें ताहिर के सुपुर्द न करे। इससे ज्यादा ताखिर करना मुनासिब नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ कि ताहिर से माफी तलब कर लो। मैं तैयार हूँ उसके पास जाने के लिए। तुम चलने को तैयार हो इब्ने रवी? मैंने कहा तो है, वो बेरहम शख्स है। मुझे हर समय से ज्यादा उम्मीद है। बकर, तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं फजल इब्ने रवी के साथ हूँ। तुम में से कौन है जो मेरे साथ आएगा? मुतमईन रहो, ताहिर किसी को नहीं मारेगा। मैं आऊंगा। मैं भी आऊंगा। मैं भी तैयार हूँ। यहाँ बैठने से बेहतर है कि चलें, वरना हमारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कोई शर्त कबूल नहीं करूंगा, किसी को माफी नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि अमीन को बगैर किसी शर्त के मेरे हवाले कर दो। वो सरदार से डर रहा है। किसी सूरत तुम्हारे हवाले होने को तैयार नहीं। किसी शर्त के बगैर हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। तुम तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमीन चाहिए मुझे। या उसको पेश करो या आज रात तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज रात? आज तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। चले जाओ।
سردار میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. رک جاؤ. کہو. تنہائی میں کہوں گا. تنہائی میں؟ ٹھیک ہے، تنہائی میں کہو. بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں خلیفہ بزرگ عبداللہ مامون کے ساتھیوں میں سے ہوں. اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت خلیفہ اور ان کے وزیر فضل ابن سہل کو دے چکا ہوں. اب یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سردار بزرگ طاہر ابن حسین کی امان میں آؤں. ثابت کر سکتے ہو؟ اگر آپ اپنا قاصد فضل ابن سہل کی طرف روانہ کریں تو وہ بھی یقیناً میری وفاداری کی تائید کرے گا. میرے پاس ایسی فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. جاؤ. سردار میں دربار امین کے بزرگوں میں سے ہوں. میری دوستی بہت اہم ہے. میں آپ کی کامیابی میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خبر دوں کہ امین اور فضل ابن روی چاہتے ہیں کہ ہر سمے کے پاس جا کر پناہ لے لیں اور ابھی وہ اس کے جواب کے منتظر ہیں. اس احمق کو فوراً باہر نکال دو. پھر کیا چاہتے ہو؟ شاید جاسوس روانہ کرنا چاہتے ہو. صرف ایک ہی راستہ ہے جہاں سے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ شہر کا دروازہ ہے. شہر کا دروازہ؟ ہاں. عمرو ابن رجا سے کہو کہ ان دونوں کے ساتھ اندر آ جائے. سلام عمرو، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ وہی ہے جس نے ہمیں فضل ابن سہل کے قتل کے لیے بھیجا تھا. اور میں نے اسی وقت عمرو کو تمہارے بارے میں خبر دی تھی. سچ کہہ رہا ہے. اچھا، تو اب میں مطمئن ہوں کہ یہ ہم میں سے ہے. اب ہم آرام و سکون سے بات کر سکتے ہیں. ہم آج پوری طاقت کے ساتھ بغداد پر حملہ کریں گے اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امین، فضل ابن روی اور عباسی خاندان کا کوئی بھی بزرگ ہر سمے کے پاس جا کر وہاں پناہ نہ لے. بس یہی. یہی رہو جب تک کہ تاریکی نہ ہو، اور جب امین اس چھوٹے دروازے تک پہنچے میں تمہیں خبر دے دوں گا. ہوشیار رہنا اور اپنا خیال رکھنا. ہماری فوج کہاں ہے؟ خلیفہ کی حفاظت کے لیے محل کے اطراف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. پھینکو. حملہ کر دو. دروازے کو توڑ دو. دروازہ توڑنے نہ دو. یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جنگ کرو. جاؤ، چلے جاؤ. ہمیں جلد سے جلد شہر سے نکل جانا چاہیے. خلیفہ کی زندگی خطرے میں ہے. چھوٹے دروازے سے نکلتے ہیں. بانو، آپ چلی جائیں گی؟ نہیں، یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے.
जाओ। मदद मदद। ताकत लगाओ कि दरवाजा न खुले, ताकत लगाओ। यूसुफ, जाओ उसके पीछे, वो उस तरफ है।
क्यों हंस रहे हो? इनकलाब जमाना पर देखा, मेरे भाई के सर को देखा। है बुजुर्गों और अब्बासी खानदान के सरदारों, आखिरी बार इसके चेहरे को देख लो और फिर मुझे तला छोड़ दो। देखो क्या मुसीबत हमारे सरों पर आई है। मेरे दिल में एक बात है जिसे मैं छुपा नहीं सकता और हर हाल में बयान करना चाहता हूँ। तुमने देखा कि ना इसका कत्ल जरूरी था इतना, और ना कोई दूसरा कदम उठाना। बगदाद अमीर के अफवाज के मुआसरे में था। दुश्मन की फौज बिल्कुल लड़ने के काबिल न थी। अमीन ने माफी चाही मगर ताहिर ने उसे कत्ल कर दिया। मैं इसरार कर रहा था और ताहिर इनकार। अमीर, ये तेरे भाई का सर है। ये सर मोहम्मद अमीन माजूर खलीफा का है जिसने अहदनामे को तोड़ा और कुरान और रसूल खुदा की हुर्मत का ख्याल न किया, न कि तेरे भाई का सर। ये उसका सर है जिसने बेशुमार बेगुनाहों का खून इस जमीन पर बहाया। ये उसका सर है जिसने रूए जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद किया। ये उसका सर है जिसने इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी और जो अपनी खून आशाम खिलाफत के लिए जिद्दोजहद करते करते बिलाखिर मौत से हमकिरार हो गया। ताहिर, हर समय दोनों हमारे बेहतरीन सरदार हैं। इनकी वफादारी में जरा भर भी शक नहीं है। दोनों एक ही तरह की जिम्मेदारी और इरादा रखते हैं। दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाई है और ये दोनों शेर मुसलमानों की हिफाजत के लिए तलवार चला रहे हैं। तो फिर ये इख्तलाफात कहां से पैदा हो गए? मुझसे कि जिसने खुद इन मोहतरम सरदारों को इस तरफ खींचा? मेरा भाई अमीन और तुम्हारा खलीफा। ये दोनों उन्वान ऐसे हैं जो मुझसे ही ताल्लुक रखते हैं। ताहिर फतेह बगदाद और अमीन की हलाकत का ख्वाहिशमंद था ताकि फितना न उठने पाए
اور فساد ختم ہو جائے، اور کوئی شخص یہ ہمت نہ کر سکے کہ امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ اس طرح نہیں ہے؟ اسی طرح یا امیر۔ ہر سمے بھی فتح بغداد کا خواہشمند تھا، مگر چاہتا تھا کہ میرے بھائی کے خون کو میرے احترام میں بخش دیا جائے اور حرمت خاندان عباسی کو، جو دراصل حرمت اسلام ہے، ملحوظ رکھے۔ اس طرح نہیں ہے؟ اسی طرح ہے یا امیر۔ طاہر اور ہر سمے وہی کہہ رہے ہیں جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا امین کا قتل ضروری تھا؟ ہر طرف پھراؤ میرے بھائی کے سر کو، تاکہ تمام بنی عباس کے سردار اور بزرگ دیکھ لیں کہ کس کے سر پر خاک آئی ہے۔ یہ سر جو کپڑے کے نیچے ہے میرے بھائی کا سر ہے۔ کیا بھائی سے زیادہ عزیز کسی کو جانتے ہو؟ آیا بھائی کے بھائی سے بڑھ کر کوئی قریب ہوتا ہے؟ اس کو پھراؤ تاکہ سب میرے بھائی کے سر کو دیکھ لیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ مامون کے سر پر کیسی مصیبت آئی ہے۔ اسے پھراؤ اسے، تاکہ سب یہ جان لیں کہ مامون امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کس قدر فکر مند ہے۔ پھراؤ اسے تاکہ سب یہ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ کوئی بھائی خلافت کے لیے اپنے بھائی کا خون نہیں کرتا۔ ان لمحات پر تنہائی میں گریہ کروں گا۔ اس وقت طاہر پر فخر کرتا ہوں اور تنہائی میں ہر سمے کو دوست رکھوں گا۔ یہ میری قسمت میں لکھا تھا کہ کامیابی کا حصول بھائی کی موت کے ساتھ ہوا، چونکہ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جس وقت ہادی مرا، ہارون تخت پر جلوہ افروز ہوا، اسی رات میں دنیا میں آیا۔ خلیفہ مرتا ہے، خلیفہ تخت نشین ہوتا ہے، خلیفہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تاریخ میرے پیدا ہونے کے وقت بھی تھی، جس نے آج پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ ایک آنکھ سے اپنے بھائی کے لیے گریہ کروں گا تو دوسری آنکھ سے خلیفہ و امور مسلمین کی بہتری کی خوشی مناؤں گا۔ اب تنہائی میں جا کر کئی سال تک شب و روز اپنے بھائی کا گریہ کروں گا۔ یہ لوگ جو خبریں لائے ہیں بہت ہی پریشان کن ہیں، اسی لیے میں انہیں آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ ایک مرتبہ آپ اچھی طرح انہیں سن لیں اور صحیح فیصلہ کریں۔ یہ شخص کوفے سے آیا ہے۔ ابن طباطبائی مر گیا ہے۔ سری ابن منصور جو ابو سرائے کے نام سے مشہور ہے طاقتور ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن طباطبائی کو مارا ہے۔ اس نے پورے کوفہ اور اطراف کے علاقوں پر تسلط جما لیا ہے اور سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ روز بروز اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شخص بصرہ سے آیا ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا اور ان کی خونی جماعت نے رات کو بصرہ پر حملہ کیا ہے اور اسے اپنے تسلط میں لے لیا ہے۔ وہ خاندان عباسی سے سخت عداوت رکھتے ہیں۔ اور جو بھی ان سے جنگ کرتا ہے فوراً ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ علی ابن موسیٰ رضا کا بھائی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان خصوصی اعتماد کا حامل ہے۔ یہ شخص حجاز سے آیا ہے۔ محمد ابن جعفر معروف دیواج اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنے بیت میں لے آیا ہے۔ طائف اور مکہ کے اطراف کے سردار بھی اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وہ علی ابن موسیٰ رضا کا چچا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ شخص یمن سے آیا ہے۔ ابراہیم ابن موسیٰ نے پورے شہر کو اپنی حمایت پر آمادہ کر لیا ہے اور پرچم ولایت آل محمد بلند کر دیا ہے۔ وہ علی ابن موسیٰ رضا کا بھائی ہے، اس لیے سب اس کی حمایت کر رہے ہیں اور تمام لوگ اپنے آپ کو اس کی سپاہ کا سمجھتے ہیں۔ علی ابن موسیٰ رضا خود کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں،
ظاہراً مدینہ میں درس دے رہے ہیں، حدیث و قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اطراف و کنار کے علاقوں میں روانہ کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خود اس جنگ کے خواہش مند نہیں۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت ہمارے سروں پر آ گئی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کوئی علی ابن موسیٰ رضا کے چچا اور بھائیوں سے کیوں نہیں کہتا کہ اگر تم انہی کے پیروکار ہو، انہی کے لیے فتنہ اور شورش برپا کر رہے ہو تو خود تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ ہم سے کوئی بھی سروکار نہیں رکھتے، تو پھر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مقابلے کے لیے دوسری روش کا انتخاب کیا ہے۔ ان کا گھر مدینے کے دارالخلافہ میں تبدیل ہو چکا ہے اور عملاً تمام لوگ اپنی قسمت کے فیصلے وہیں پہ صادر کرواتے ہیں۔ مدینے کی رونقوں نے خراسان کی رونقوں کو مان کر دیا ہے۔ حاکم مدینہ کو بھی مسلسل شکایات ہیں۔ کوئی ضروری نہیں، بہتر یہی تھا کہ شمشیر بخف نہ ہوتے اور ہمارے مقابلے میں نہ آتے۔ یہ عجیب حالات ہمارے سروں پر آ گئے ہیں کہ سب یہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ بلوا ہے، تمام شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ یہ طالبین، یہ علی کے ماننے والے سب انہی کے کام ہیں، جہاں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ سب خود کو انہی کے خاندان سے منسوب کرتے ہیں۔ میں ایک حقیقت تمہیں بتاؤں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا، یقیناً علی کے ماننے والوں کے ساتھ شمشیر زنی کر رہا ہوتا۔ علی وہ نام ہے جس سے کوئی مسلمان بھی بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ البتہ تم نئے مسلمان ہو جس کے لیے نام کوئی معنی مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھتا میرے سرکار؟ لیکن اس وقت میں عباسیوں کی خدمت گزاری کر رہا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ نام عباس کے معنی رکھوں۔ تو پھر بولو فضل، بتاؤ مجھے کہ وہ اولاد عباس اور اس کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنے ہوئے؟ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اولاد علی کے کچھ افراد اولاد عباس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور بس، مگر مجھے صرف ایک بات کا خوف ہے۔ اور کون سی مصیبت ہمارے سر پر آنے والی ہے؟ مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر علی ابن موسیٰ رضا نے اعلان جنگ کر دیا تو کیا ہوگا؟